السلام علیکم دوستوں، کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ آخر کیوں بقرعید میں قربانی دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ دوستوں چلیے میں آپ کو بتا دوں، اب سے کئی 4000 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا، یعنی سپنا دیکھا، جس میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہے، آپ اسے میری راہ میں قربان کر دیجئے۔ اب آپ کو میں بتا دوں کہ اللہ اپنے بندوں کا اور خاص طور پہ اپنے نبیوں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے تحفوں سے۔ نبیوں اور پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں، وہ جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ ہمارے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کر دیے۔ تو اگلے دن وہی خواب آیا تو انہوں نے 200 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر سے وہی خواب آنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے اور سوچا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ان کا بیٹا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ہاں، وہی اسماعیل علیہ السلام جس نے اپنی ایڑی سے زمزم کا پانی نکالا تھا۔ دراصل اللہ نے ان کی بیٹے کی قربانی اس لیے مانگی، یہ دیکھنے کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے یا پھر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ہمارے بیٹے کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجئے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر تبھی شیطان کو پتہ چلا اور اس نے اپنا کام کرنے کے لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، وہ بھی اپنا بھیس بزرگ کی شکل میں لے کر، اور ان سے کہا کہ آپ کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے بیٹے کو دعوت میں نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حاجرہ رضی اللہ عنہا نے بہت حیران ہو گئی کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ انہوں نے سوچا تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا کرنے کے لیے حکم دیا ہوگا، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور میرے بیٹے کی اس اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے۔ جب شیطان یہ کام کرنے میں ناکام ہوا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ میری خوش نصیبی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ جب 13 سال کی عمر کے بچے نے ایسا کہا تو شیطان نے پھر سے ناکام ہو کر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں بھڑکانے لگا کہ تمہارے بیٹے کی قربانی مت دو، اگر تمہارا کوئی نہیں ہوگا تو تمہارا سہارا کون ہوگا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو شیطان نے سن کر پھر سے انہیں بہکانے لگا اور غصے میں آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی پتھر مارتے ہیں، اور یہ حج کے ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پوری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پہ پٹھی بھی باندھ لیجئے، تاکہ آپ جب میری گردن پر تلوار چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ اس کام سے مقرر نہ ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تلوار چلائی تو غیب سے اتنے میں ہی ایک آواز آئی کہ اے جبرائیل، جلدی سے جاؤ، جنت سے ایک جانور کو لے کر زمین پر جاؤ اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اسی جگہ پر وہ جانور رکھ دو۔
اللہ نے کہا کہ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تلوار چلایا تو خون بہنے لگا، اور اس کے بعد آپ نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ آپ کے پاس آپ کا بیٹا کھڑا ہے جو صحیح سلامت ہے۔ تو جب آپ نے نیچے دیکھا تو وہاں پر ایک دمبا، جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، وہ قربان ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور تمہاری سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال میری راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ دوستوں، تبھی سے بقرہ عید کو سلسلہ شروع ہو گیا۔ عید کے 2 مہینے 10 دن کے بعد میں بقرہ عید منایا جانے لگا۔ دوستوں، قربانی کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں میں، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں، تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے تاکہ ہم آپ کو جانکاری دیتے رہیں۔